بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قتل کعب بن الاشرف. کعب ابن اشرف قبیلہ بنی قریظہ کا مشہور بدتمیز شاعر تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ہجو کرتا تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی ایذا رسانی جب زیادہ بڑھ گئی تو ارشاد فرمایا من لکعب بن الاشرف. من لکعب بن الاشرف، کون کعب بن اشرف کو ٹھکانے لگائے گا. من لکعب بن الاشرف، یہ کہا ایذا رسانی حد سے زیادہ اس کی ہو گئی. تو حضرت محمد ابن مسلمہ انصاری مشہور صحابی رسول ہیں، سارے غزوات میں شریک رہے. محمد ابن مسلمہ انصاری عاملین سے متعلق شکایات کی تحقیق انہی کے ذمہ رہتی ہے. خلفائے اربعہ کے زمانے محمد ابن مسلمہ انصاری، انہوں نے کہا میں یا رسول اللہ انا، مجھے آپ اجازت فرمائے میں ٹھکانے لگاتا ہوں. کس نے کہا؟ محمد ابن مسلمہ انصاری. تو حضور اور فرمایا سرکار مجھے اجازت ہے. تو کہا اجازت. تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ مجھے اپنے تعلق سے کچھ کلمات تعریض کہنے کی بھی اجازت دیں، یعنی ایسے کلمات جو بظاہر آپ کے خلاف ہوں میں اپنی زبان سے ادا کروں، آپ اس کی بھی اجازت عطا فرمائیں. اس لیے کہ الحرب خداع، جنگ تو ایک طرح سے فریب ہوتا ہے. سمجھے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک اجازت ہے، آپ یہ کلمات بھی کہہ سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کعب بن اشرف کے پاس پہنچے اور یہ اپنے زمانے کا زمیندار رئیس شخص تھا. عرض کیا، انہوں نے کہا جب سے یہ شخص ہمارے درمیان آئے ہیں قد عنانا، انہوں نے تو ہمیں بالکل تھکا دیا ہے. قد عنانا، یہی ایسے کلمات کہنے کی اجازت لی تھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. قد عنانا، انہوں نے تو ہم کو تھکا دیا. سمجھ گئے بیٹا؟ قد عنانا، ہمیں تھکا دیا. کس جملے کا ظاہر تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اظہار بیزاری ہے نا. ہم اس سے بالکل تھک چکے ہیں، اظہار بیزاری ہے نا. اور حضور کی اس سے اظہار بیزاری سے دشمن دین خوش ہوتا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو یہ کلام اپنے حقیقی معنی پر محمول ہے. ہمیں تھکا دیا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہے، جھوٹ سے محفوظ رہنا ہے، طلوع شمس سے پہلے اٹھنا ہے، نماز فجر پڑھنا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر ہی سونا ہے، سچ ہی بولنا ہے، والدین کی خدمت ہی کرنا ہے کہ نہیں، نگاہ نیچی کر کے چلنا ہے. تو یہ جو آداب ہیں، اصول اسلام ہے، طرق اسلام ہے، آداب شریعت ہیں، اس میں انسان آزاد نہیں ہے، بلکہ انسان کی ہر چیز پر پابندی. ہر چیز سننا نہیں ہے، ہر چیز دیکھنا نہیں ہے، ہر وقت سونا نہیں ہے، ہر بات بولنا نہیں ہے، ہر جگہ جانا نہیں ہے، نمازیں پڑھنا ہی ہے، سردی ہو تب بھی وضو کرنا ہے، جنوب ہو جائے تو غسل ہی کرنا ہے،
تو جو آداب شریعت ہے اس میں تربیت بھی ہے نا. تو تربیت انسان جب اصول شریعت میں جب ڈھلے گا تو لا مالا اس کا جو جسم آرام چاہتا ہے اس کو تو تھکاوٹ محسوس ہوگی نا. قد عننا ہمیں تھکا دیا ہے, یہ اس کا حقیقی معنی ہے, اور یہ معنی بالکل صحیح ہے. بات سمجھ گئے؟ اب اس نے جب سنا کہ یہ تو بیزار نظر آ رہے ہیں تو کہا ابھی کیا ہے, ابھی کیا ہے, دیکھو گے کیا کیا تو ہوتا ہے. ابھی کیا ہے, ابھی تو تم ایسا بھی دور آئے گا کہ تم نے ان کو پناہ دی ہے اپنے یہاں پر, ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ان سے اکتاہٹ محسوس کرو گے. ابھی تو تھکے ہی ہو, اکتاہٹ بھی محسوس کرو گے. کس نے کہا یہ؟ تو محمد ابن مسلمہ نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہو آپ, لیکن ہم نے ان کا کلمہ پڑھا, اتباع کیا, اب انہیں بیچ میں نہیں چھوڑیں گے, ہم بھی انجام کے منتظر ہیں. جب اتباع کر ہی لی ہم نے, اب ہم ان کے انجام کے منتظر ہیں. سنے نہیں, انجام کے, یہ کلام کا ظاہر تو وہی ہے, اور ہے کچھ دنوں کی بات, مگر یہ کہ ہم انجام کیا منتظر ہیں, تمہارا حال کیا ہوگا. یہ بھی حقیقت حقیقی معنی پر غور کیا جائے تو وہ بھی صحیح ہے. تو کہا اچھا, کہا ہم آپ کے پاس اصل میں ایک کام سے آئے تھے. کیا کام سے؟ کہنا بات تو زکات دینا ہے, مال خرچ کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے. آج کل تنگدستی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ 1 یا 2 وسق آپ ہمیں ادھار دے دیں. کیا وسق 60 سا کا ہوتا ہے, کچھ ہمیں غلہ ادھار دے دیجیے یا کھجور ادھار دے دیں. تو ادھار جب مانگا تو کہا ٹھیک ہے مل جائے گا ادھار, لیکن رہن میں کوئی چیز رکھو ہمارے پاس. سنیں, رہن سمجھتے ہو نا, کوئی قرض لے کر چلا گیا, آپ کب آئے گا دینے کے لیے, قرض دینا بھی چاہتے ہیں لیکن یہ ادا بھی کرتے, یہ بھی چاہتے ہیں. تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ اس کا کوئی سامان اپنے پاس رکھ لو. 100 روپے دیا اور 200 روپے کا سامان اپنے پاس رکھ لیا, ہے کہ نہیں. اب یہ بالکل بے فکر ہے کہ پیسہ تو دینے کے لیے آئے گا, اس لیے کہ 200 کا سامان ہمارے پاس ہے. تو یہ رہن. تو حضرت نے فرمایا رہن میں کیا رکھیں, کیا رہن میں رکھیں. تو کوئی سامان چاہیے نہیں رہن کرنے کے لیے. تو کہا کہ اپنی بیویوں کو رکھ دو ہمارے پاس رہن میں, رہیں گی. پیسے جب دے دو گے, جب وسق واپس کر دو گے تو لے جانا بیویوں کو. تو آپ نے فرمایا ہم کیسے اپنی عورتوں کو رہن میں رکھیں. وانتا اجمل العرب, آپ تو عرب میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں, آپ کے پاس ہم عورتیں, آپ اپنی عورتیں آپ کے پاس رہن میں کیسے رکھ سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ اب کس نے کہا اچھا اپنے بیٹوں کو رہن میں رکھو. پھر تو کہا بیٹوں کو رہن میں کیسے رکھیں, بیٹے کر کو بڑے بھی تو ہوں گے, ان کو لوگ تانا دیا کریں گے بعد میں کہ تمہارے باپ نے تم کو 1 وسق یا 2 وسق کے لیے فلاں کے پاس رہن میں رکھا تھا, اب تم باتیں ملا رہے ہو, میرا تم وہی ہو. سمجھ آئی. تو آپ نے فرمایا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ہتھیار ہیں وہ آپ کے پاس رہن میں رکھیں. کیا اپنے ہتھیار آپ کے پاس رہیں. سنیں بیٹا, اب ہتھیار ساتھ میں لا کر ساتھ میں لانے کا جواز معلوم ہو جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہتھیار رہن میں. عرب میں تو ہر گھر میں ہتھیار ہوتے ہی تھے, اور ایک سے ایک بہتر ہتھیار کا ٹھیک ہے ہتھیار رکھ دیں, ہتھیار رکھ دیں. سنیں, آپ آئے اور اگلے دن چند حضرات کو اور ساتھ میں لیا. ان میں ابو نائلہ جن کا لقب سلکان ہے, انصاری صحابی ہیں, یہ کعب بن اشرف کے رضاعی بھائی تھے, ان کو لیا ابو نائلہ.
ملا بیٹا. اور ابو عبس کو لیا، حارث ابن اوس کو لیا، عباد ابن بشر کو لیا. چلو بعض روایتوں میں ان کے نام کا ذکر ہے اور بعض میں نہیں ہے. اور رات میں سنیں، رات میں یہ خوشبو بہت لگاتا ہے تو آواز دی، یا کعب بن اشرف. تو یہ اپنی بیوی کے پاس تھا، اتر کے نیچے آنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا کہاں رات میں کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا ارے کیا ہے، وہ محمد ابن مسلمہ اور میرا رضائی بھائی ابو نائلہ. تو ایک روایت میں یہ کہ اس کی بیوی نے کہا تھا کہ آواز دینے والے کی آواز سے مجھے شر کی بو آ رہی ہے. کیا؟ آواز دینے والے کی آواز سے مجھے شر کی بو آ رہی ہے. کہ آواز دینے والے کی آواز میں جو لہجہ ہے، آواز کا جو نشیب و فراز ہے، آواز کا جو انداز ہے، آواز کا جو زیر و بم ہے، اس اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آواز دینے والے کی آواز میں خلوص نہیں ہے کیونکہ شر ہے. کتنی ذہین و فطین اور بھری ہوگی. آواز سے سمجھ گئی کہ اس کی آواز کا جو زیر و زبر ہے اس میں ہے کیا. تم تو ایسے کرتے رہتے وہ جو ہے نا، وہ جو ہے ہمارا رضائی بھائی ہے اور جانتے ہی ہم تو سردار ہیں. اور سردار کی خوب یہ ہونا چاہیے کہ رات میں بھی اگر اس کو مقابلے کے لیے بلایا جائے تو سردار رات نہیں دیکھتا ہے، بلانے والے کی حمایت کرتا ہے. سنیں آگے اور آگے خوشبو لگایا ہوا. عرب میں تو خوشبو لگانا بڑا مشہور تھا. حضور نبی کریم علیہ السلام جو خوشبو کو بے پناہ پسند فرماتے تھے. آیا تو حضرت محمد ابن مسلمہ نے کہا واہ کیا اچھی خوشبو میں ہے، کیا اچھی خوشبو. اب تو جو ہے وہ سید العرب ہیں، سید العرب ہیں. عرب کے سرداروں میں سب سے زیادہ خوشبو لگانے والے کیا پوری فضا میں ہے. اب کیا ہے پوری فضا میں ہے پوری. اور آپ نے پہلے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا تھا دیکھو میں کوشش کروں گا مگر سمجھ لو کہ میں نے اس کے سر پر قبضہ کر لیا ہے نا، اپنا کام کر دینا تم لوگ. کیا پوری خوشبو فضا میں ہے گئی ہے. کیا عالم ہے آپ کی خوشبو کا. اور کہا اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں قریب صاحب کے گھر کی خوشبو سن لوں. اجازت تھی تو میں آپ کی تو خوشبو سونگی سر کی. کہا واہ کوئی جواب نہیں. پھر کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے جو ساتھی ہیں ان کو بھی سنگا دوں. ارے نہیں سمجھے کیا ہے. اور ٹھیک ہے پھر کہا اجازت دے تو ایک مرتبہ اور سن لوں. اب آپ کے جو قریب گئے نا سر کے تو بس یوں تو پوچھ لیا اور ساتھیوں سے کہا کر دو کام. بس کیا تھا پھر تو ہو گیا کام. سمجھے اس طریقے سے محمد ابن مسلمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھیوں نے قتل کیا تھا کعب ابن اشرف. پورا سمجھ گئے. حدیث کے تھوڑا راوی دیکھ لینا. حدثنا علی ابن عبداللہ قال حدثنا سفیان ملا قال عمرو ابن دینار. تو حضرت سفیان کے شیخ عمرو ابن دینار ہے. یہ ذہن نشین رکھنا. سمے تو جابر ابن عبداللہ، انہوں نے حضرت جابر ابن عبداللہ سے سنا، میں نے سنا. وہ کہتے ہیں حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے
جو کعب بن اشرف کو ٹھکانے لگا دیا. فإنه قد آذى الله ورسوله، اس لیے کہ اس نے اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے. اللہ کو اذیت کیا پہنچائے گا؟ رسول اللہ کو اذیت پہنچانا، اللہ کو اذیت پہنچانا. فقام محمد بن مسلمہ فقال یا رسول اللہ اتحب ان اقتل، حضور آپ پسند کرتے ہیں کہ میں قتل کروں؟ آپ فرمائیے کہ آپ کو یہ پسند ہے کہ میں قتل کر دوں؟ آپ پسند کریں تو میں خدمت کے لیے جاؤں. قال نعم. قال فأذن لي ان اقول شيئا، حضور مجھے کچھ کہنے کی اجازت بھی عطا فرما دیں. قال قل. فتاه محمد بن مسلمہ فقال ان هذا الرجل، یہ شخص قد سألنا صدقہ، جو زکات مانگتی ہے، زکات تو فرض ہے. وإنه قد عنانا، ہمیں زکات دیا. وإني قد أتيتك أستسلفك، میں آپ سے قرض لینے کے لیے آیا ہوں. وقد أردنا أن تسلفنا، تو کہا قال وقال تو اس نے کہا وإذن والله لتملن، ابھی کیا ہے واللہ تم ان سے ضرور اقتاٹ محسوس کرو گے. تو کہا کہ انا قد اتبعنا، ہم نے ان کی اتباع کیے. فلا نحب، تو ہم نہیں چاہتے کہ ان کو چھوڑ دیں یہاں تک کہ دیکھ لیں کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے. یہ صحیح نہیں ہے روز شام. وقد اردنا ان تسلفنا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں قرض دے دیں. ان تسلفنا ملا بیٹا کتنا؟ تسلفنا. اب آگے کیا ہے؟ وسقن او وسقین، ایک وسق. وحدثنا، توجہ رکھنا، وحدثنا یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت سفیان ابن عیینہ. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں حدثنا مرۃ غیر مرہ، ہم سے عمرو ابن دینار نے کئی مرتبہ حدیث بیان کی تو وسقن او وسقین کا ذکر نہیں کیا، بس اتنا ہی اردنا ان تسلفنا بس. فقلت له، تو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے عمرو ابن دینار سے کہا فیہ وسقن او وسقین، اس حدیث میں وسقن او وسقین بھی ہے. کس سے کہا؟ تو قال اورا فیہ وسقن او وسقین، تو کہا ہاں میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں وسقن یا وسقین، دو طرح کی عبارت ہو گئی. اردنا ان تسلفنا بس ہے نا، بغیر وسقن او وسقین کے ذکر کے. اور بعد میں جب سفیان ابن عیینہ نے معلوم کیا تو کہا لگتا ہے کہ اس میں وسقن او وسقین. بس سمجھ گئے؟ تو بیٹا بیچ میں ایک حدیث کے جملے کی تشریح کے تعلق سے ہوا. فقال نعم، فقال، تو کعب بن اشرف نے کہا ہاں ٹھیک ہے قرض مل جائے گا. یہ رہنونی میرے پاس کچھ رہن رکھ دو. تو کہا ایو شیئن تریدو، یا ایو شیئن تریدو، کون سی چیز آپ چاہتے ہیں؟ تو کہا ارہنونی نساءکم. قالوا کیفا نرہنک نسانا وانت اجمل العرب. قال فرہنونی ابناکم. قالوا کیفا نرہنک ابنانا، ہاں اپنے بیٹوں کیسے رہن میں رکھتے ہیں. فیسب بعضهم، انہیں بعد میں جب برا کہا جائے گا تو کہا جائے گا روئنا وسق وسق او وسقین، بول رہے ہو تم تو ایک وسق یا دو وسق کے بدلے میں رہن میں رکھے گئے تھے. ھذا غارون علینا، اب کیا چاہیے؟ تم نے خود ہی کہہ دیا نہ رہنوں کا اللہ مت، ہم اپنے پاس، ہم آپ کے پاس ہتھیار رہن میں رکھیں گے. قال سفیان، سفیان نے کہا یعنی السلاح، سننے کے لامہ سے مراد ہتھیار، ہتھیار ہے. اور جب راوی کسی حدیث کے لفظ کی تشریح کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، اسے ادراج بولتے ہیں. تو یہ جو جملہ اصطلاح یہ ادراج ہے. فواعدہ ان یاتیہ، تو ان سے وعدہ ہو گیا کہ ان کے پاس آئیں گے. فجاءہ لیلا،
تو رات میں آئے معه ابو نائلہ، ان کے پاس ان کے ساتھ ابو نائلہ بھی آئے جو کہ کعب کے رضائی بھائی تھے. فدعاهم من الحصن، تو ان کو اس نے قلعے میں بلایا. فنزل الیہم، تو وہ ان کے پاس جب آنے لگا تو اس سے اس کی بیوی نے کہا اینا تخرج هذه الساعة، اس وقت میں کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا ارے وہ تو یہ محمد ابن مسلمہ ہے، وہ کوئی اجنبی تھوڑی ہے، میرا رضائی بھائی ابو نائلہ ہے. قال غیر عمرو، یہ قول بھی سفیان ابن عیینہ کا ہے. سفیان ابن عیینہ نے کہا کہ عمرو ابن دینار کے علاوہ دوسرے جو راوی حدیث ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ سے، انہوں نے یہ کہا کہ وقالت، کہ کعب ابن اشرف کی بیوی نے کہا اسمع صوتا کانه یقطر من الدم، کہ میں ایسی آواز سن رہی ہوں گویا کہ اس سے خون ٹپک رہا ہے. سمجھ گئے؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ تو میرے بھائی محمد ابن مسلمہ ہے اور میرا رضائی بھائی ابو نائلہ ہے. ان الکریم لو دعی الی طعنۃ بلیل لاجاب، کریم کو جب کسی تیر چلانے کے لیے رات میں بلایا جائے تو ضرور اس کی بات کو، ضرور اس کی آواز پر لبیک کہتا ہے. بیٹا یہ سندی کے تعلق سے اس میں کئی جگہ پر کلام ہے. اس حدیث میں فرماتے ہیں وَيَدْخُلُ محمد بن سلمہ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ، سنیں مَعَهُ، اور ایک روایت ہے وَيُدْخِلُ مع محمد بن سلمہ معه برجلین، ابا زائد ہو جائے گا. مانا ہے محمد ابن سلمہ اپنے ساتھ دو آدمیوں کو لے کر داخل ہوئے. وَيُدْخِلُ، اور محمد ابن سلمہ نے اپنے ساتھ دو آدمیوں کو داخل کیا، دونوں ہیں. فقیل لسفیان، یہ قیلہ کا جو ہے یہ علی ابن عبداللہ ہے. علی ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ سفیان ابن عیینہ سے معلوم کیا گیا کہ سماہم عمرو، کہ حضرت محمد ابن مسلمہ کے ساتھ جو دو آدمی تھے کیا ان کا نام بتایا تھا عمرو ابن دینار نے؟ تو قال، سفیان ابن عیینہ نے کہا سما بعضهم، بولو ان میں سے بات کرنا. قال عمرو، یہ بیٹا سند ہے. وجاء معه برجلین، ملا. پہلے کہتا ہے يدخل محمد بن سلمہ معه برجلین. قال عمرو ابن دینار کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ دو شخص آئے. سنا؟ فقال اذا ما جاءت، تو جب یہ آئے تو کہا، کیا کہا؟ یہ بیٹا بعد میں آئے گا، بیچ میں پھر کلام. وقال غیر عمرو، یہ سفیان ابن عیینہ کا قول ہے کہ عمرو ابن دینار کے علاوہ دوسروں نے نام بتائے، اور انہوں نے دو کے نہیں بلکہ تین کے نام بتائے. عمرو ابن دینار کے علاوہ نے کہا ایک ابو عبس ابن جبر آنے والے، حارث ابن اوس ہیں، عباد ابن بشر. سمجھ گئے بیٹا؟ اور پھر سلسلہ کلام جوڑنے کے لیے امام بخاری نے پھر پیچھے سے حدیث بیان کی. قال عمرو جاء معه برجلین، آپ کے ساتھ دو شخص آئے. فقال، تو انہوں نے کہا کہ اذا ما جاء فانی قائل بشارہ فاشمہ، کہ بے شک جب وہ آئے گا تو میں اس کے بال پکڑ کر سنوں گا، ہے نا میرا بیٹا. فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ، جب تم مجھے دیکھو کہ میں نے اس کے سر پر قبضہ کر لیا ہے، فَدُونَكُمْ، تو تم قریب آؤ، فَاضْرِبُوا، بولو. وَقَالَ مَرَّةً، اور عمر نے دوسری روایت میں یہ کہا کہ ثُمَّ أُشِمُّكُمْ، کہ پھر میں تمہیں اس کے بعد سناؤں گا بھی. میرا بیٹا فنزل الیہ متوشعا، تو یہ پھر بیٹا وہی تو وہ کعب بن اشرف ان کے پاس اترا متوشعا، چادر اوڑھ کر، وہ ینفع من الطیب، اور اس سے
خوشبو کی بو جو تھی وہ پھوٹ رہی تھی. فقال ما رأيت اليوم ريحا، آج کی طرح اس سے زیادہ خوشبو تو میں نے کبھی دیکھی نہیں. ملا بیٹا. اور عمرو ابن دینار کے علاوہ نے کہا یہ کہا محمد ابن سلمہ نے وعندی عاطر سید العرب واکمل العرب، کہ میرے پاس تو آج ہے نا عرب کے سرداروں میں اور عرب کے کامل ترینوں میں سب سے زیادہ خوشبو لگانے والا شخص آ گیا. قال عمرو ابن دینار بیان کرتے ہیں کہ فقال اتأذن لی ان اشم راسک، کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے سر کو سونگھ لوں. قال نعم. فشم ثم اشم صحابہ ثم قال اتأذن لی، کہ آپ مجھے پھر اجازت دیتے ہیں. قال نعم. فلما استمكن منه، جب آپ نے اس پر قابو پا لیا تو آپ نے ساتھیوں سے کہا دونکم، اب تم قریب آ جاؤ. فقتلوا، بولو تو سب کو اس کو قتل کر دیا. کئی نے مل کر قتل کیا. پھر سب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. فاخبر حضور کو اس کی. اب ایک اور حدیث آ رہی ہے، یہ ابو رافع عبداللہ ابن ابی حقیق کے قتل کا بیان ہے. ابو رافع عبداللہ ابن ابی حقیق یہ خیبر کے قریب کا ایک سردار یہودی تھا. یہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت اذیت پہنچاتا تھا. سردار تھا، کفار قریش کو جنگ پر برانگیختہ کرتا تھا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کو پناہ دیتا تھا، ان کی مدد کرتا تھا، ان کی حوصلہ افزائی کرتا تھا. تو ابو رافع عبداللہ ابن ابی حقیق بیٹا، اس کے قتل کا بھی ایک طویل واقعہ ہے جو حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ و رضوان نے 2 سندوں کے ساتھ بیان کیا. اس کے قتل کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عتیق. کس طریقے سے صحابہ کرام علیہ الرحمۃ و رضوان اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کا کام تمام کرتے تھے. اللہ. حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کے ساتھ ہوئے. یہ بھی بیٹا قلعے دار تھا، قلعے میں رہتا، بڑا قلعہ تھا، بڑا قلعہ تھا. تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو دور چھوڑ دیا. بیٹا قتل کرنے کے لیے قلعے میں داخل ہونا ضروری ہے نا. اب کسی قلعے میں داخل ہونا کوئی معمولی بات ہے، وہ بھی قلعہ سردار کا ہو. تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم لوگ ٹھہرو، یہیں پر رہو، میں جاتا ہوں. میں گیٹ کے اندر قلعے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں. کیا قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں. شام ہو چکی تھی، نہیں دن نکل آیا نہیں، دن نکل آیا نہیں. شام ہو چکی تھی. بولا میں نے سونا شروع کر دیا، شاید ہو ہی گئی. سونے میں تاخیر مت کرو ورنہ قضا لازم ہو جائے گی رات کو. دیکھ لو نہیں مولانا نعیم صاحب، مولانا نعیم صاحب شام ہونے والی ہے نا، شام ہو چکی ہے. اتفاق سے اس قلعے کا ایک گدھا گم ہو گیا تھا. گدھوں کے قلعے میں گدھی رہی ہے نا، ایک گدھا گم ہو گیا تھا. شام کو جانور جب لاتے تھے تو گنتے تھے کتنے
تو ایک گدھا کم تو مشعل لے کر وہ اپنا گدھا ڈھونڈ رہے. مشل بھی سمجھتے ہو نہیں؟ روشنی جو کسی ٹائر یا لکڑی وغیرہ میں لگا لیتے ہیں اور پھر لکڑی لے کر جاتے ہیں، بولتا ہے مشال. جس کے آگے بولی، جس کے آگے سبھی مشال، جس کے آگے سبھی شمع لے کر وہ ہمارا. تو وہ ڈھونڈ رہے، روشنی ہو گئی. انہوں نے یہ اندیشہ محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے پہچان لیں، تو فوراً یہ چادر لپیٹ کر ایسے بیٹھ گئے جیسے قضائے حاجت کر رہے ہیں. سنیں، تلاش کیا. جب تلاش کر کے فارغ ہوئے، سب گیٹ میں جانے لگے، تو جو گیٹ بند کرتا تھا اس نے یہ سمجھا کہ یہ بھی گدھا تلاش کرنے والوں میں سے کوئی ہے اور قلعے ہی کا فرد ہے. بیٹھ گیا قضائے حاجت کے لیے. تو کہا وہ اللہ کے بندے اگر آنا چاہے تو آ جا، ورنہ میں گیٹ بند کر دوں گا. آنا چاہے تو آ جا، ورنہ گیٹ بند کرنے کا ٹائم ہو گیا، میں گیٹ بند کر کے تالا دے دوں گا. آنا چاہے تو آ جا. آنا چاہے سنیں. تو فرماتے عبداللہ بن عتیق، دیکھو دشمن کے قلعے میں جانا معمولی بات ہے. فرماتے ہیں کہ میں خاموشی کے ساتھ اٹھا اور گیٹ کے اندر داخل ہوا. اور جہاں گدھے بندتے تھے ان کے استبل میں چھپ گیا. میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ گیٹ بند کر کے چابی کہاں رکھے گا. تو بعد میں اس نے گیٹ بند کیا اور چابی ایک طاق میں رکھ دی. اور ایک روایت یہ کہ چابی کھنٹی پہ رکھی. تو دونوں میں تعارف نہیں ہے، وہ کھنٹی طاق ہی میں تھی. نا بیٹا کھنٹی طاق میں لگا دیتے ہے نا، تو طاق میں رکھنا بھی ہے اور کھنٹی پر رکھنا بھی ہے، دونوں میں تطبیق ہو گئی ہے کہ نہیں. فرماتے ہیں اب یہ ابو رافع جو تھا یہ پہلی منزل پر نہیں تھا، دوسری منزل پر تھا. اور ایسا نہیں تھا بیٹا، بلکہ اس کی طرف جو زینے تھے وہ زینوں میں دروازے تھے، دروازوں پر دروازے میں دروازے تالے پر تالے لگے تھے، اور اس کے اوپر جا کر سو رہا تھا. وہاں تک پہنچنا ہے. کہتے ہیں کہ یہ چونکہ سردار تھا تو قلعے کے لوگ رات میں اس کے پاس سب بیٹھتے تھے اور باقاعدہ قصے کہانیوں کی محفل چلتی تھی، اور قصوں کہانیوں کی محفل بھی دیر رات تک چلتی تھی، اور اس کے بعد سب لوگ الگ جاتے تھے. تو میں جگتا رہا کبھی یہ مجلس ختم ہو، کبھی یہ مجلس ختم ہو. دیر تک باتیں ہوتی رہی. جب رات گئے ان کی مجلس ختم ہو گئی، تو پھر سب سے پہلے میں نے اندر سے گیٹ کا تالا کھولا تاکہ جب ضرورت کے وقت میں نکلنے میں آسانی رہے. اس کے بعد میں جو زینے میں تالے تھے میں کھولتا رہا باہر سے، اور اندر سے کنجی بند کرتا رہا. باہر سے کھول کر اندر سے باہر سے کھولی اندر، تاکہ اگر لوگوں کو خبر بھی ہو جائے تو اچانک میرے پاس کوئی نہ پہنچ پائے. اندر سے بند کرتے پہنچ گیا. کہاں تک پہنچا؟ اس کے کمرے تک. تو یہ دیکھا کہ یہ اپنے بال بچوں کے بیچ میں لیٹا ہے، اندھیرا تھا. اب میں سمجھ نہیں پایا کہ تلوار ماروں کس کے.
ہے کون؟ تو میں نے آواز دی یا ابا رافع، یا ابا رافع. تو یہ بولا ہی. تو جدھر سے آواز آئی تھی میں نے اسی آواز کی طرف اندازہ کر کے تلوار ماری، لیکن تلوار میرا کچھ کام نہیں کر سکی، نشانہ خطا کر گیا. ابھی اٹھ گیا تھا. تو پھر میں اس کے پاس دوبارہ گیا اور میں نے اپنی آواز بدلی، اور آواز بدل کر کیا ہوا بھی رافع؟ گویا کہ ایسے کہ جیسے کوئی قلعے میں جو سو رہے ہیں، اس کے جو خادم ہیں ان میں سے کوئی اس کی مدد کے لیے آ گیا. آواز سن کر کے میں کیا ہوا ابو رافع؟ کرے کہاں تھا تو؟ اب یہ شخص نے مجھے تلوار ماری ہے کہ نہیں؟ تو فرماتے پھر میں نے تلوار ماری مگر پھر کام نہیں ہو سکا. پھر تیسری مرتبہ جب وہ چیخا اور میں نے سمجھ لیا کہ یہ یہاں پر ہے، تو پھر میں نے تلوار اس کی پشت پر ایسے جما دی کہ اس کے پیٹ کو کاٹ کرتی ہوئی پیٹ سے نکل گئی، ہے نا، یہ الٹا پڑا تھا، پیٹ سے نکل گئی اور اس کا کام تمام ہو گیا. سنی مولانا صالح کتنی قربانی کا. اس کے بعد میں نے اندر سے تالے، اب کسی کو خبر نہیں ہے، ابھی اندر سے تالے کھولنا شروع کر. رات چاندنی رات تھی. چاندنی رات میں سمجھ نہیں سکا. میں سمجھا کہ میں نے زینے کی سیڑھیاں پوری کر لی ہے اور زمین آ گئی ہے. حالانکہ ابھی زمین آئی نہیں تھی. تو میرا پیر ذرا چاندنی میں اس طریقے سے پڑا کہ میرے پیر میں موچ آ گئی، اور ایک روایت یہ میری پنڈلی میں چوٹ لگی. بڑا تعارض نہیں ہے، دونوں ہوئے، موچ بھی آئی اور پنڈلی میں چوٹ بھی لگی. میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، میں نے کہا جاؤ چلو، اللہ کا شکر ہے کہ کام تمام ہو. حضور کو جا کر بشارت سنا. میں بھی نہیں آؤں گا، میں تو اس کی موت کا اعلان سننے کے بعد آؤں گا. کیا میں اس کی موت کا اعلان سننے کے بعد آؤں گا؟ اب تم چلو کام ہو گیا. تو فرماتے ہیں کہ جب صبح کو مرغا بولا، مرغا سمجھتے ہو نہیں؟ اب خوب سمجھتے ہو گئے. مرغا بولا بہت دنوں سے بول رہا ہے. مرغا بولا. اس کے بعد قلعے والوں کو معلوم ہوا کہ سردار مارا گیا. تو وہاں قلعے سے اعلان ہوا کہ آج میں اہل حجاز کے تاجر عبداللہ ابن ابی حقیق کی موت کی خبر دے رہا ہوں. جب یہ اعلان ہو گیا تب اعلان سن کر اپنے کانوں سے میں چلا، اور میں اتنی تیزی کے ساتھ مدینہ طیبہ آیا کہ اپنے ساتھیوں سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچ گیا. وما بھی قلبہ، اور راستے میرے پیر میں جو موچ آئی تھی اس میں کوئی تکلیف محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی. ایک انسان پر جب خوشی طاری ہوتی ہے تو اس کے جو اعضاء ہوتی ہیں، اعضاء اور جو نسیں ہوتی ہیں، ان میں ایسا کھچاؤ اور تناؤ ہوتا ہے کہ اس کھچاؤ اور تناؤ اور ذہنی پھرتی کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے نا، وہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے کہ نہیں. اور میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی. وہ فرمایا حضور پیر میں تکلیف ہے، یہ پیر میں موچ آ گئی. تو فرماتے ہیں اللہ اکبر. حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنا دستے شفا یوں اپنے میرے پیر پر یوں پھیلایا، اور دستے شفا کا پہنچنا تھا کہ پھر تو ایسا لگا جیسے اس پیر کو کبھی چوٹ لگی ہے. پوری بات سمجھ گئے بیٹا؟ جی پوری بات دونوں باتیں سمجھ لی آپ نے سمجھے بیٹا؟ آپ نے سمجھے پورے دونوں بات؟ یہ میں نے جو بتایا نا بیٹا، دونوں سندوں کو ملا کر بتایا ہے نا. پہلے ترجمہ کریں گے تو ہو سکتا ہے پہلی حدیث کا کچھ باتیں نہ آئیں تو پریشان مت ہونا، جو باتیں رہ جائیں گی وہ اگلی سند کے ساتھ جو حدیث ہے اس میں آ رہی ہے. جو میں نے بتایا نا وہ دونوں
سندوں کو ملا کر کے ترجمہ کیا، تشریح کی ہے۔ اللہ، یہ حدیث حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھو بیٹا، حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو رافع یہودی کی طرف انصار کے کچھ افراد کو بھیجا۔ بیٹا انگلی رکھ لینا، عقل تمہیں نیند آ رہی ہے بیٹا۔ اور ان کا امیر عبداللہ بن عتیق کو بنایا۔ ابو رافع حضور کہاں گے، چھوٹ گیا نا؟ ہاں چلو چلو سنو بھائی، ابو رافع عبداللہ ابن ابی حقیق کا قتل فرماتے ہیں۔ سلام ابن، اس کو سلام ابن ابی حقیق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خیبر میں تھا، کہاں پر تھا؟ اور ایک روایت وسیع بھی آ رہی ہے کہ اس کا قلعہ ارض حجاز میں تھا۔ اور یہاں پر کیا ہے، اس میں تطبیق تمہیں کہ خیبر اور حجاز دونوں کی جو ایک سرحد تھی، تو حجاز کے آخری کنارے میں تھا اور خیبر کے شروع کنارے میں تھا۔ تو یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ خیبر میں تھا، اور یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ ارض حجاز میں تھا۔ سمجھ گئے بیٹا؟ نہیں سمجھ رہے بات؟ اور کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے اس قلعے میں تھا جو ارض حجاز میں ہے۔ دونوں تطبیق میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ امام زہری نے کہا کہ اس کا قتل کعب بن اشرف کے قتل کے بعد ہوا۔ براء ابن عازب کہتے ہیں کہ حضور نے ایک جماعت ابو رافع کے قتل کی طرف بھیجی، تو ان کے پاس اس کے پاس عبداللہ بن عتیق اس کے رات میں داخل ہوئے۔ ارے ملا عبداللہ بن عتیق داخل ہوئے، بیتہ لیلا، بیتہ پڑھو، بیتہ لیلا ملا، اور اس کے قلعے میں رات گزاری۔ میں نے آپ کو بتایا پورا واقعہ۔ اور جب کہ وہ سو رہا تھا تو اسے قتل کیا۔ اور مشرک ایسے ہی زیادہ خطرناک ہو کہ اگر جاگ جائے تو قتل ہو ہی نہیں پائے گا، تو سوتے ہوئے بھی قتل کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں، اب سنو بیٹا تفصیل۔ براء ابن عازب کہتے ہیں کہ حضور نے ابو رافع یہودی کی طرف انصار میں سے کچھ لوگ بھیجے اور ان کا امیر بنایا تھا عبداللہ بن عتیق کو۔ ابو رافع حضور کو تکلیف پہنچاتا تھا، وہ یعین علیہ، حضور کے خلاف مدد کرتا تھا، اور یہ ارض حجاز میں اپنے قلعے میں تھا۔ جب لوگ اس سے قریب ہوئے، سورج غروب ہو چکا تھا۔ وراح الناس بسرخی ملا، اور لوگ اپنے جانور، سرخا کے معنی مویشی، اپنے جانوروں کو لے کر واپس آ چکے تھے۔ تو عبداللہ ابن عتیق نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بیٹھو اپنی جگہ پر، میں جاتا ہوں۔ وَمُتَلَطِّفٌ لِلْبَوَّابِ، اور گیٹ مین سے، گیٹ مین نہیں سمجھتے ہو؟ ارے جو گیٹ پر رہتا ہے، دربان ہے نا؟ ارے سنیں، میں دربان کو سے کچھ نرمی والی باتیں کرتا ہوں۔ ارے سمجھ نہیں، دربان کو بتاتا ہوں، متلطف۔ ارے نہیں سمجھے بیٹا؟ ہاں، لعلی ادخل من، اس امید پر کہ میں داخل ہوں۔ فاقبلا، تو یہ آئے یہاں تک کہ بولو بیٹا جی ہاں، ثم تقنع بثوبی، اور اپنے کپڑے سے منہ ڈھانک لیا، کانه یقضی حاجتا، وقد دخل الناس، لوگ داخل ہو چکے تھے۔ فاتف به البواب، تو دربان نے آواز دی، یا ابا عبداللہ ان کنت تريد ان تدخل فادخل فانی اريد ان اغلق الباب۔ او عبداللہ، او اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے، اگر آنا چاہے تو آ جا، میں دروازہ بند کرنے والا ہوں۔ سنیں، یہ مت کہنا کہ نام کیسے معلوم ہو گیا، تھوڑا نام کے ایک بار سے نہیں کہا تھا انہوں نے، اے اللہ کے بندے، سنے نہیں؟ ہاں، فرماتے فدخلت فکمنت، میں چھپ گیا۔ جب لوگ داخل ہو گئے تو اغلق الباب، سنے، ثم علق الاغالیق علی الدین، اس نے وہ لوگ چابیاں ایک کھمٹی پر لٹکا دی۔ تو میں چابیوں کی طرف اٹھا اور میں نے ان چابیوں پر قبضہ کر لیا اور میں نے گیٹ کھول دیا۔ وکان ابو رافع یسمر عند، ابو رافع کے بعد رات میں قصے کہانی کہے جاتے تھے۔ وکان فی علالیہ، علیہ کی جمع، اور یہ بالا خانے میں رہتا تھا۔
فلما ذهب عنه اهل سمری، جب اس کے رات میں قصہ کہانی کہنے والے لوگ چلے گئے تو صعدت الیہ، میں اس کے پاس چڑھ کر پہنچا، فجعلت كلما فتحت بابا، جب میں نے کوئی دروازہ کھولا تو میں نے اس پر دروازہ اندر سے راک بند کر دیا۔ میں نے سوچا کہ ان القوم لا نظرونی بی لم یخلصوا الی حتی اقتل، اگر لوگ مجھ پر مطلع بھی ہو گئے تو میری طرف پہنچیں گے نہیں یہاں تک کہ مجھے قتل کر دوں گا۔ فانتہیت الیہ، تم اس کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ تاریک کمرے میں اپنے بال بچوں کے بیچ میں ہے، ملا تو لادری اینا ہوا من البیت، تو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ گھر میں ہے کدھر، تو میں نے کہا او ابا رافع آواز دی میں نے، تو سمجھا پتہ نہیں کیا بات ہے، رات میں کوئی قلعے والا میرا کوئی خادم آ گیا، تو کہا من آذا، یہ کون بولا، تو میں نے آواز کی طرف ارادہ کیا کہ میں اس کو تلوار سے ماروں، وانا دہیش، اور میں بہت متحیر تھا، فما اغنت شیئا، بولو تو میں کچھ کر نہیں سکا، ملا بیٹا، فصاحا، اور وہ چیخا، تو میں گھر سے نکلا، فانکسو خیر بھائی، تھوڑی دیر ہی گزری تھی میں پھر آیا، تو میں نے کہا ماذا الصوت یا ابو رافع، ابھی کیسی آواز آ رہی تھی رات میں، میرا تو کہا لغیر کلوم، تیری ماں کے لیے خرابی ہو، بے شک ایک مرد نے مجھے ابھی کمرے میں تلوار سے مارا ہے، تو فرماتے ہیں فاضربوا ضربۃ اسخنتہ ولم اقتلہ، تو میں نے ایک تلوار اس کے ماری اور اس کو گاڑ دیا، لیکن میں اسے قتل نہیں کر سکا، پھر میں نے تلوار کی دھار اس کے پیٹ میں رکھی یہاں تک کہ وہ اس کی پشت سے نکل گئی، تو میں نے پہچان لیا کہ میں نے اسے قتل کر دیا، تو اب میں سارے دروازوں کے تالے ایک ایک کر کے کھولتا رہا یہاں تک کہ میں اس کے آخری زینے پر آ گیا، تو میرا فوضعت رجلی، تو میں نے پیر رکھا تو میں نے یہ سمجھا کہ میں زمین تک پہنچ چکا، فوقعت فی لیلۃ المقمرہ، تو میں چاندنی رات میں گر گیا، فن کسرت ساقی، بولو تو میرے پنڈلی ٹوٹ گئی، فعصبت آپ امامہ، تو میں نے اس کو اپنی امامہ لفظ بیٹا امامہ نہیں ہے، بڑا آپ نے خشاب میں امامہ ما یعتم، اس کو رپیٹ امامہ، ثم انطلقت، تو پھر میں چلا یہاں تک کہ میں دروازے پر داغ بیٹھ گیا، اور میں نے کہا میں نہیں نکلوں گا یہاں تک کہ میں جان لوں کہ میں نے واقعتاً قتل کر دیا ہے۔ فلما ساعت دیگ، بولو مرغا قام الناعی علی السور، تو قلعے کی فصیل پر موت کی خبر دینے والا کھڑا ہوا، وہ کہا انہا ابا رافع تاجر اہل الحجاز، میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی خبر دے رہا ہوں، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا نجا جلدی کرو، اللہ رب العزت نے ابو رافع کو قتل کر دیا، تو میں حضور کے پاس آیا اور میں نے حضور سے بتایا، تو فرمایا ابسط رجلک، اپنا پیر ذرا بچھاؤ، تو فبسطت رجلی فمسحا، پھر عالم کیا ہوا تھا، فکان نامہ لم یستطیع، ایسا ہو گیا کہ جیسے اس میں کبھی کوئی تکلیف نہیں، بیٹا برا، اگلی روایت سنو، ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے برا ابن عازب سے سنا کہ حضور نے ابو رافع کی طرف عبداللہ ابن عتیق کو قتل کرنے بھیجا تھا، اور عبداللہ ابن عتبہ کو ایک نام اسما اور ہے، فی ناس معہم، لوگوں کے اعتماد کے ساتھ گئے یہاں تک کہ قلعے سے قریب ہو گئے، تو ان سے عبداللہ ابن عتیق نے کہا تم کو سو ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں، تو میں گیا اور میں فترتبت ان ادخل الاسلام، تو میں نے قلعے میں داخل ہونے کی ترکیب بنائی، یہ میرے پیارے پیارے بھائیوں کو بنائی، ہر بات میں یہ ترکیب بناتا ہوں، ترکیب بناتے ہیں میٹھے میٹھے بھائی، میٹھے میٹھے بھائی سنے نہیں، میں نے قلعے میں داخل ہونے کی ترکیب بنائی، ارے میرا بیٹا
کہتے ہیں ہمارے میٹھے میٹھے حضور، تو بیٹا ایسا نہیں بولنا چاہیے میٹھے میٹھے، اس لیے کہ میٹھے کا معنی اردو میں کچھ اور بھی آتا ہے. جیسے یہ شخص بڑا میٹھا ہے، بڑا میٹھا شخص ہے، بہت میٹھا ہے، بات اچھی کرتا ہے لیکن اندر ہے نا. تو ایسے میٹھے میٹھے میرے خیال سے ہے نا، میٹھے میٹھے. فقدوا حمارا لهم، تو ان کا گدھا گم ہو گیا تھا. سو قالا، تو کہا فخرجوا بقبس يطلبون، گدھے کی تلاش میں مشعل لے کر نکلے تھے. تو میں ڈرا کہ پہچاننے لے جاؤں. فقط تو راسی ورجلی، تو میں نے اپنی چادر سے اپنا سر سے لے کر پیر تک ڈھک لیا. وجلست، تو بیٹھا کرنی اقضی حاجت، وہ ہے کہ میں اپنی قضاء حاجت کر رہا ہوں. تو گیٹ والے نے کہا من اراد ان يدخل، جو آنا چاہے آ جا، اس سے پہلے آ جائے کہ میں دروازہ بند کروں. فدخلت ثم اختبأت في مربط قنار، میں داخل ہو گیا، چھپ گیا قلعے کے دروازے کے پاس گدھے باندھنے کی جگہ. فتعشوا، تو سب لوگوں نے ابو رافع کے پاس رات کا کھانا کھایا. فتحدثوا، بات کی، یہاں تک کہ جب رات گزر گئی سب لوگ اپنی قبروں میں آ گئے تو آوازیں خاموش ہو گئیں اور میں نے کوئی حرکت نہ سنی. تو میں نکلا اور میں نے دیکھ لیا تھا کہ دروازے گیٹ والے نے جہاں چابی رکھی تھی گیٹ کی، کہاں رکھی تھی؟ فی کفۃ، تاق میں. میں آپ کو دونوں میں تصویر دیتی ہے، پہلی میں کمٹی کا لفظ ہے، اس میں تاق کا لفظ ہے. فخذ تو میں نے چابی لی اور میں نے اس سے قلعے کا دروازہ کھولا اور میں نے کہا اگر کچھ لوگ مجھ پر مطلع بھی ہو گئے تو ان طلب والا والد، میں آرام سے نکلوں گا. پھر میں آیا ان کے کمروں کے دروازوں کی طرف، تو میں نے ان کے دروازے ان پر باہر سے بند کر دیے کہ کوئی باہر سے نہ سکے. تو باہر سے بند کروں گے بیٹا جبکہ اندر کنجی لگائی جائے گی. ارے نہیں سمجھے، باہر سے بند کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ باہر سے بند کیے، باہر کے آنے والوں پر بند کر دیے. اور یہ کب ہوگا؟ پھر میں ابو رافع کے پاس پہنچا. فی سلم، بولو بیٹا ایک سیڑھی پر چڑھ کر. ہاں، تو دیکھا کہ کمرہ تاریک ہے، اس کا چراغ بجھا دیا گیا. فلم ادر ابن رجل، تو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ مرد ہے کہاں، یہ مرد کہاں ہے. تو میں نے کہا یا ابا رافع، قال بنازا کون؟ تو میں نے آواز کی طرف ارادہ کیا، اضربو، کہ میں اسے ماروں. ملا بیٹا اسے مارتا ہوں. وصاحا، چیخا. فلم تغن شیئا ثم جئت، کانی ہو گئی سو. ارے ملا. پھر میں اس کے پاس آیا، گویا میں اس کی مدد کے لیے آیا ہوں. اور میں نے کہا مالا کا یا ابا رافع، وغیرت صوتی، میں نے اپنی آواز کو بدل لیا. تو کہا الا اعجبک لامک البین دخل علی رجل فضربنی بالسیف. ارے تمہاری ماں کے لیے خرابی، ابھی میرے پاس ایک آدمی آیا تھا، اس نے میرے تلوار ماری. تو میں نے پھر اس کا قصد کیا تو اس کو دوبارہ مارا، لیکن فلم تغن شیئا، بولو دوبارہ بھی کچھ کام نہیں ہو سکا. فصاحا وقام آلو، اس کے بال بچے بھی ڈوب گئے، ہے نا. پھر میں نے کہا آیا وغیرت صوتی، اب تیسری مرتبہ اپنی آواز کو بدلا. کہایت المغیث، بولو گویا کہ اس شخص کی طرح سے کوئی مدد کی نہیں آیا. تو دیکھا کہ وہ اپنی پشت پر بالکل لیٹا ہوا ہے. تو میں نے اس کے پیٹ میں تلوار رکھ دی. سمان کا کیا ہے، اس کے بعد میں نے تلوار اس پر انڈیل دی، یہاں تک کہ میں نے اس کی ہڈی کی آواز سن لی. اللہ کبیرہ، تلوار یہاں تک پہنچی کہ میں نے اس کی ہڈی کی آواز سن لی. سما خرط و دہیشہ، پھر میں متحیر ہو کر نکلا، یہاں تک کہ میں اترنے کے لیے زینے کے پاس آیا. فاسقط منه، تو میں اس سے گر پڑا. فانخلعت رجلی، تو میرا پیر اکھڑ گیا، پیر میں موچ آ گئی. اور پہلی روایت میں میری پنڈلی ٹوٹ گئی، تو میں نے بتا دیا کہ دونوں کام ہوئے تھے. فلما کان فی وجه الصبح، تو صبح کا ٹائم ہوا تو سعید الناعیہ، ایک موت کی آواز دینے والا چڑھا. تو کہا انا ابا رافع، ثم اچھا فعصبتها، تو میں نے اس پر پٹی باندھی. پہلے حدیث میں گزر گیا
پٹی کا ایسے باندھی تھی امامے سے. ثم اتیت اصحابی احجلوا، پھر میں اپنے ساتھیوں کے پاس لنگڑا کر آیا، لنگڑاتا ہوا آیا. کہاں؟ اپنے ساتھیوں. تو میں نے کہا انطلقوا فبشروا رسول اللہ، تم چلو حضور کو خوشخبری سناؤ، میں تو نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ میں صبح موت کی آواز دینے والے کی آواز سن لو. صبح کے وقت ہوا، سید النعیا بولو تو کہا انا ابا رافع، تو اس نے کہا کہ میں ابو رافع کی موت کی خبر دے رہا ہوں. فقمت امشی، تو میں چلتا ہوا آیا، ما بی قلبہ، اس حال میں کہ میرے پاس میرے پیر میں کوئی تکلیف نہیں تھی. تو میں نے اپنے ساتھیوں کو ان کے حضور کے بارگاہ میں پیر چلنے سے پہلے اپنے ساتھیوں کو پا لیا. فبشرت، تو میں نے حضور کو اس کی بشارت دی. اب اس حدیث میں یہ کہ ماں بھی قلبہ، میرے پیر میں کوئی تکلیف نہیں تھی. اور ابھی آپ نے پہلی روایت میں پڑھا کہ حضور کے سامنے میں نے اپنے پیر کا معاملہ کیا، تو حضور نے فرمایا کہ پیر پھیلاؤ، تو میں نے پھیلایا، حضور نے دعا کر دی. تو بیٹا جواب یہ کہ راستے میں کوئی تکلیف نہیں تھی، چلنے میں، چلتے چلتے مدینہ طیبہ پہنچنے کی خوشی میں کوئی تکلیف نہیں تھی. مدینہ منورہ پہنچ گئے حضور کے بارگاہ میں، اس میں درد شروع، حضور نے فرمایا چلو یہ بات بھی مکمل ہو گئی. اب باب و غزوۃ احد، غزوہ احد کا بیان شروع.